بسمillahirrahmanirrahim السلام علیکم. میں ہوں شاہد سکلان اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں. پرانے پاکستان میں خوش آمدید. میں آج جو ہے صدیق جان صاحب کے پاس آیا ہوں. بہت اہم سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری ہے. دوبارہ جو ہے وہ انشاءاللہ سوموار والے دن سے ہوگی. لیکن آج کے دن بہت اہم ڈیولپمنٹس، حالانکہ آج جمعہ تھا لیکن بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ تھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے جو بینچ ہے اس کے 2 ججز کے اوپر اعتراض کیے گئے اور باقاعدہ ایک پورا اعلامیہ ٹائپ کا پڑھ کے سنایا گیا فاروق ایچ نائک صاحب کی طرف سے. تو صدیق جان صاحب آپ عدالت میں موجود تھے. مختلف باتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید بینچ ٹوٹ جائے گا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید 2 ججز جو ہے یا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے کہا جائے شاید وہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیں گے. مطالبہ یہ بھی سامنے آیا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا اور پھر فاروق نائک صاحب نے بھی کہا کہ شاید فل کورٹ بینچ کی طرف یہ معاملہ جا سکتا ہے. کیا نظر آ رہا ہے صاحب؟ دیکھیں، اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ کوئی آ کے عدالت کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ بینچ چاہیے، مجھے یہ بینچ چاہیے، مجھے یہ بینچ چاہیے. یہ چیف جسٹس پاکستان کا اختیار ہے، استحقاق ہے، وہ جو مرضی بینچ بنائیں. اور میں ایک حوالہ کل میں نے اپنی بھی ویڈیو میں دیا تھا، دوبارہ کیونکہ وہ ریلیونٹ ہے یہاں بتانا ضروری ہے. عمران خان صاحب کے خلاف اس وقت جو سب سے خطرناک کیس کھولا گیا ہے وہ ٹہریان والا کھولا گیا ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو ان کے اوپر ہے کہ عامر فاروق صاحب پہلے ریکیوز کر چکے تھے، پھر جو ریکیوز کر لے وہ نہیں بیٹھ سکتا، لیکن چلیں وہ جو بھی معاملہ ہے. لیکن عامر فاروق صاحب نے بینچ بنایا اور وہ جو بینچ انہوں نے بنایا اس کی سربراہی وہ خود کر رہے ہیں عامر فاروق صاحب. اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے جو جج ہیں محسن اختر کیانی صاحب ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے 4 ججز کو اگنور کر کے اور سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ سینیرٹی میں جو جج ہیں ان کو جا کے اور انہوں نے اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ بینچ میں بٹھا دیا. تو وہاں پہ تو تحریک انصاف نے یہ نہیں کیا کہ تحریک انصاف جو ہے نا وہ انہوں نے تصویریں چلائیں ہوں عامر فاروق صاحب کی اور انہوں نے کہا ہو کہ جی وہ فلاں جج کو کیوں نہیں بٹھایا. حالانکہ وہ کیس ہے جو کہ اس وقت جو وہ تمام قوتیں جو کہ خان صاحب کو مائنس کرنا چاہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی یہ کیس، اس کیس میں ہم ان کو نااہل کروائیں گے. مطلب اس حد تک باتیں ہو رہی ہیں. وہاں پہ تحریک انصاف نے تو یہ کام نہیں کیا. پھر جس طرح سے مریم نواز اب اٹیک کر رہی ہیں، خواجہ آصف کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں. اچھا، اب اس ساری صورتحال میں جو آپ کے سوال ہیں وہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک جو ہے وہ تحریری آرڈر نہ پہلی سماعت کا آیا نہ دوسری سماعت کا آیا، اور وہ بھی ایک مختلف طرح کی خبریں آ رہی ہیں وہاں پہ، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ آج بہرحال دن میں ریٹن آرڈر جو ہے وہ آ جائے گا اور دیکھنا ہوگا کہ اس میں جو اطہر من اللہ صاحب کے سوالات ہیں وہ کیا ایڈ ہوئے ہیں، اور کیا کسی بینچ کے رکن کو اس پہ اعتراض بھی ہے، وہ بھی اپنا کوئی نوٹ لکھتے ہیں کہ یہ سوالات ایڈ نہیں ہونے چاہیے تھے. کیا صورتحال ہے یہ دیکھنا ہوگا. دوسرا اس میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے جو آپ نے پوچھا کہ کیا فل کورٹ بن سکتا ہے. بالکل فل کورٹ بن سکتا ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. لیکن دوبارہ وہی بات ہے کہ یہ فیصلہ چیف جسٹس پاکستان کو کرنا ہے. بینچ بنانا ان کا اختیار ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں فل کورٹ بنانا ہے فل کورٹ بنا دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی. ان کے وہ ایک تو ان کو لگے گا کہ ہم نے وہ جو ایک حکمت عملی تھی نا بلیک میل کرنے والی، وہ ہم نے بلیک میل کر لیا ججز کو. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں فل کورٹ -2. میں وہی کہہ رہا ہوں، میرا اگلا آپ سے پوچھنا بھی یہی تھا کہ شاید فل کورٹ کا ان کو آئیڈیا نہیں ہے. فل کورٹ میں تو سارے جج بیٹھیں گے، ظاہری بات ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی فل کورٹ بھی ہو لیکن اس میں یہ 2 جج نہ ہوں. بالکل فل کورٹ تو نہیں ہوگا. بالکل ان کا یہی ہے فل کورٹ -2 کہ اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں یہ نہ بیٹھیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر دیکھیں نا وہی بات ہے کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھر اپنی حدود کراس کرتے چلے جائیں گے. تو اس لیے اگر فل کورٹ بنانا ہے وہ چیف جسٹس کا اختیار و استحقاق ہے، وہ بنا سکتے ہیں. دوسرا جو ہے کہ اب منڈے کو پتہ چلے گا کہ کیا اس حوالے سے بنتی ہے، کیونکہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم مینٹینیبلٹی کے اوپر بات کریں گے، قابل سماعت ہونے کی بات کریں گے کہ کیا یہ قابل سماعت ہے یا نہیں. سو موٹو چلیں ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے ایک اور بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ ہوتا ہے کہ سو موٹو نہیں ہونا چاہیے تھا، پٹیشن تو پھر بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، پٹیشن تو پھر بھی موجود ہیں. اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اگر سو موٹو اڑا دیں پھر تو آپ پٹیشنز میں تو نئی چیز بھی ایڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ تو چلیں سو موٹو ہے نا کہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اس کو بھی ایڈ کر لیں 184(3) میں کہ اسمبلی کی تحلیل آئینی تھی یا غیر آئینی تھی. صحیح. ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ اطہر من اللہ صاحب جنہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ پارلیمنٹ کی آزادی کی بات کی، پارلیمنٹ کی خود مختاری کی بات کی، ایگزیکٹو کی،
اتھارٹی کی بات کی، دوسرے اداروں میں مداخلت نہ کرنے کی بات کی. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھنا ہوگا کہ چیف منسٹر نے اپنا اختیار آئینی طور پہ استعمال کیا یا غیر آئینی طور پہ. اس حوالے سے آئین بڑا واضح ہے، وہاں پہ کوئی شرط نہیں ہے، آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ بھائی اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ ان چیزوں میں ہوگی، یہ چیزیں ہوں گی تو اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تو اختیار ہے وہ کے پاس، وہ اس کے پاس اختیار ہے. اچھا، پھر آپ ادھر کہتے ہیں کہ 63 میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا آئین کو ری رائٹ کیا، تو یہاں پہ آپ کیا کرنے لگے ہیں پھر؟ صحیح، ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ بھی آپ آئین کو ری رائٹ کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اگر 5 سال کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہوا تھا اسمبلی کو، رکن اسمبلی کو، یہ ہوا، تو یہاں بھی عمران خان کے پاس بھی تو پھر 5 سال کا مینڈیٹ تھا. ادھر کیا ہوا؟ تو عدم اعتماد کر کے اور پھر عجیب کچھ چیزیں نا بڑی عجیب و غریب ہیں. اب مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ لے جائیں. کس پارلیمنٹ لے جائیں؟ ہاں جو موجود ہے، ٹھیک ہے نا، جس پارلیمنٹ میں کیوں نہیں حل کر لیتے؟ صرف پی ڈی ایم اور یہ سارے ہیں. تو دیکھیں، ہاں یہ بالکل اس کے ہیں کہ اگر یہ جو 2 ججز چاہ رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ ایڈ ہوں، اگر وہ پوائنٹ ایڈ نہیں ہوتے یا وہ جو ایک جج بینچ کی تشکیل کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پہ وہ ریکیوز کر جائیں، بینچ ٹوٹ جائے. اچھا لیکن بینچ اگر ٹوٹتا بھی ہے تو چیف جسٹس پاکستان کے پاس اختیار ہے، وہ اٹھ کے جائیں اور ایک جج کو اور شامل کریں اور پھر دوبارہ آگے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اچھا، اب اس لیے کہ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے ناؤ اور نیور کا ہے، ڈو اور ڈائی کا ہے. ٹھیک ہے، نون لیگ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی کرو، الیکشن کو ڈیلے کرواؤ، 90 روز سے آگے لے کے جاؤ. 90 روز میں الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان دونوں صوبوں میں 2/3 اکثریت سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کے پی کے میں تو اس سے بھی زیادہ، 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ. کے پی کے میں تو عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ سب جانتے ہیں. تو اب اس میں یہ چاہتے ہیں کہ اتنا عدالت کے اوپر اٹیک کرو، ادھر پارلیمنٹ سے اٹیک کرو، ادھر جو ادھر سے پولیٹیکل پارٹی سے پریشرائز کرو، ادھر پاکستان بار کونسل کو ایکٹیو کر دیا، وکلا تنظیموں کو ایکٹیو کر دیا، اور اسی طرح سے ادھر سے سندھ سے ہر جگہ سے باقی سب لوگ بھی ایکٹیو ہیں، جو لوگ الیکشن نہیں چاہتے وہ سارے بھی ایکٹیو ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ ہر طرف سے عدالت کو اتنا گھیر لیا جائے، اتنا بلیک میل کر دیا جائے، اتنا دباؤ بڑھا دیا جائے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ آئین کے مطابق فیصلہ نہ کر سکیں، آئین پر عمل درآمد نہ کروا سکیں، اور لڑائی اتنی بڑھ جائے تاکہ الیکشن نہ ہو. بس ان کا سارے کا سارا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ الیکشن نہ ہو، الیکشن نہ ہو، الیکشن نہ ہو. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی جو ہوا چل رہی ہے، جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کا راستہ، کیونکہ دیکھیں جو دھاندلی ہے نا وہ آپ 5-6-7 ہزار ووٹوں کی کر سکتے ہیں. ہاں ایک دم سے اتنی بڑی، جہاں پہ 20,000 25,000 کا مارجن ہو، وہاں پہ آپ کیسے جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ تو بڑا مشکل ہے. اچھا جی، ایک چیز اور بھی میں چاہوں گا آپ، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہوگا اندر جو کچھ ہوا آج بڑا چلتا رہا ہے. ایک جو ہے نوٹ کے حوالے سے بڑی بات ہوئی، فاروق نائک صاحب نے وہ پڑھا وہاں پہ، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ یار یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا واقعی وہ نوٹ ان کے پاس تھا؟ نوٹس لیے ہوئے تھے انہوں نے؟ یہ اصل معاملہ کیا تھا؟ مبینہ طور پر صحیح جسٹس مندوخیل نے یہ نوٹ ایک یوٹیوبر کو بھیجا تھا. اچھا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک یوٹیوبر کو جسٹس مندوخیل صاحب نے واٹس ایپ کیا تھا یہ نوٹ، اور اس یوٹیوبر کے پاس آیا اور پھر وہاں سے آگے جو ہے وہ گیا، اور پھر اس کے بعد یہ ساری جگہوں پہ چلا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ایک جج جو ہے اس پہ اب اگر تحقیقات ہوتی ہیں اور دیکھا جاتا ہے، اگر چیف جسٹس کی کوئی انکوائری کراتے ہیں یا دیکھتے ہیں، تو اس میں پھر یہ واضح ہوگا کہ واقعی یہ بات درست ہے کہ انہوں نے ایک یوٹیوبر کو بھیجا ہے. اور یہ بڑا حیران کن ہے کہ ایک جج جو ہے واٹس ایپ پہ ایک یوٹیوبر کو جو ہے وہ اپنا نوٹ بھیجا ہے. تو اگر بات یہاں تک آ گئی ہے تو پھر صلح کر لیں. تو یہ اب تک جو ہے یہ کہا جا رہا ہے. لیکن اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ثاقب بشیر صاحب نے ٹویٹ کیا وہ بالکل درست ہے. کہ نوٹ ان کے پاس موجود تھا، فاروق نائک صاحب کے پاس، اور انہوں نے نوٹ بالکل ان کے پاس موجود تھا. اور جو چیف جسٹس پاکستان نے حیرانگی کا اظہار کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوا ہے کہ جو یہ نوٹ ہے یہ چیف جسٹس پاکستان کو تو نہیں ملا. اب دیکھیں نا، مندوخیل صاحب بیٹھے
ٹھیک ہے. مندوخیل صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں منصور علی شاہ صاحب, ٹھیک ہے. منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں نہیں یائی افریدی صاحب بیٹھے ہیں, اور یائی افریدی کے ساتھ بیٹھے ہیں منصور علی شاہ صاحب, ٹھیک ہے. اور ادھر بیٹھے ہیں چیف جسٹس پاکستان, یعنی 2 چیئرز چھوڑ کے اور وہ بیٹھے ہیں. اور آپ جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کو وہ نوٹ نہیں دے رہے, اور آپ جو ہے وہ ایک یوٹیوبر کو جو ہے وہ دے رہے ہیں. بڑی بات, ٹھیک ہے نا, کہ منصور صاحب, یائی صاحب اور ادھر چیف جسٹس پاکستان, یہ فاصلہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر آپ چیف جسٹس پاکستان کو نوٹ نہیں دے رہے, جنہوں نے آرڈر کا حصہ بنانا ہے, اور آرڈر ابھی سائن نہیں ہوا, اور ایک یوٹیوبر کو آپ نے دے دیا, تو سوال تو اٹھیں گے. حیران کن بات جی. انشاءاللہ مزید بھی اس کیس کے حوالے سے اور باقی جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش ہو جائیں گے. سعید جان صاحب بہت بہت شکریہ. اجازت دیں جی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.